بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فاستوصوا بهم خيرا. رواه أبو داود بسند صحيح. محترم جناب مولانا ظفر صاحب اثری امیر جمعیہ راجستھان سیکر، دیگر ذمہ داران جمعیات، میں آج کے اس مبارک اور محترم پروگرام کی آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے بچوں نے تقریریں پیش کی ہیں، مکالمے پیش کیے ہیں۔ ان تقریروں اور مکالموں سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہاں شعبہ حفظ کے علاوہ بچوں کو قرآن کریم حفظ کرانے کے علاوہ دوسری تعلیم بھی بچوں کو دی جاتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں آپ سب کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ ہم مسافر ہونے کے حیثیت سے اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چمن کو آباد کرے، اس کو مزید ترقی نصیب فرمائے اور لوگوں کی بری نظروں سے ہم سب کے اداروں کو محفوظ فرمائے۔ میرا جو عنوان ہے مدارس اسلامیہ کی اہمیت راجستھان کے تناظر میں،
میرے خیال سے راجستھان کی کوئی ایسی جمعیت نہیں ہے جہاں میں نے خود جا کر کے دیکھا نہ ہو۔ یہ شرف حاصل ہے مجھے کہ چھوٹی بڑی تمام جمعیات جو شہروں میں ہیں، گاؤں میں ہیں، الحمدللہ ہر جگہ جانے کا موقع ملا ہے اور دیکھا میں نے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مسجد بنی ہوئی ہے، ان مسجدوں میں ایک مولوی صاحب پھٹی پرانی دریوں پر بیٹھ کر کے گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، دینیات پڑھا رہے ہیں اور صحیح منہج اور صحیح عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے ہم سب کو ایک نصیحت کی ہے کہ اے لوگوں، پھٹے پرانے دریوں پر پڑھانے والے اساتذہ کو حقیر مت سمجھو۔ ان مسجدوں میں، مکتبوں میں، مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ کو اور طلبہ کو حقیر مت سمجھو، ان کی قدر کرو اور اس چیز کو آگے بڑھاؤ، ورنہ تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو اندلس کا ہوا۔ 800 سال تک مسلمانوں نے اندلس پہ حکومت کی ہے، لیکن قرطبہ، الحمراء، یہ جو بڑے محترم اور شہر تھے، سب برباد کر دیے گئے، سب ختم ہو گئے۔ مسلمانوں کی لاپرواہی سے اور بدعملی سے یہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین گئے، اندلس چلا گیا دوسروں کے ہاتھوں میں۔ یہی تعلیم ہے جو ہمیں اور آپ کو بچا سکتی ہے، اور دونوں تعلیم، دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو، پورا ذخیرہ حدیث پھنگان دیجئے، پوری قرآن مجید کی آیتیں آپ لے لیجئے، کہیں بھی کسی آیت میں، کسی حدیث میں دنیاوی علوم کے سیکھنے کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ علم علم ہے۔ آپ حافظ قرآن بنے، اچھا عالم بنے، ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، انجینئر بن جائے، جراح بن جائے، کون منع کرتا ہے؟ یہ مدرسے جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد تو اللہ تعالیٰ نے عرش پر ڈال دی تھی۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اعتراض تھا فرشتوں کو کہ اے اللہ، تو ایک خلیفہ کیوں پیدا کرے گا، یہ زمین میں فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے کہا چپ رہو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسما سکھا دیے، یعنی جتنا دنیا میں اس وقت علم آ چکا ہے اور جتنا آنے والا ہے، یہ سارا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو دے دیا، اور دینے کے بعد فرشتوں سے کہا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اسی علم کو پیش کیا فرشتوں پر کہ تم بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء، اس علم اور ان ناموں کی تشریح وضاحت کرو، ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سب فرشتوں نے کہا کہ تیرے رب تمام عیبوں سے، تو تمام عیبوں سے پاک ہے، ہمیں وہی علم ہے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے، تو علیم و حکیم ہے۔ ہم قاصر ہیں، بے بس ہیں۔ انہوں نے اپنی کم علمی کی، کم علم ہونے کی اللہ پاک کے سامنے اعتراف کیا کہ ہم کم علم ہیں۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ پہلا شاگرد آدم، پہلا معلم اللہ تعالی۔ علم کی بنیاد اور درس و تدریس کی بنیاد، علم و تعلم کی بنیاد تو اللہ نے عرش پر ڈال دی ہے۔
اور آدم کو سب سے پہلا علم دیا ہے. اور حدیث آپ پڑھیں گے، باب القدر پڑھ کے دیکھیں حدیثوں میں، اور ابواب پڑھ کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد فمسح علی ظہری، آدم کی پیٹھ پر، فمسح یدہ علی ظہری، یا کہیں یدھی بھی ہے، اپنے ہاتھ سے آدم کی پیٹھ کو سہلایا. اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ کو سہلایا، اور آدم کی پیٹھ کو سہلا کر کے قیامت تک ان کی نسل سے جو مخلوق پیدا ہونے والی تھی سب کو نکال دیا، کأنہم الذر، چونٹی کی شکل میں. وہی علم منتقل ہوا ہے. آج دیکھیں آپ، انسان کتنی ترقی کر چکا ہے. دینی علوم میں جائے، بڑے بڑے علماء، دنیاوی علوم میں جائے، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے اسکالر ملیں گے آپ کو. یہ وہی رب کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا تھا. تو سب سے پہلا مدرسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش ہی پر قائم کر دیا تھا. پہلا استاد، پہلا معلم خود اللہ، اور پہلا شاگرد آدم علیہ السلام. اور پھر سوال جواب بھی، امتحان بھی اللہ نے لے لیا فرشتوں کا کہ بتاؤ تمہیں اس کا علم ہے کہ نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں 4 مقامات پر ایک جیسی آیتیں نازل فرمائی ہیں. سورہ بقرہ میں 2 جگہ، سورہ نساء میں 1 جگہ، اور سورہ جمعہ میں 1 جگہ. آیت کیا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، بھیج ان میں. یہ دعا کس کی ہے؟ یہ دعا ابراہیم کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد کچھ دعائیں کی ہیں. ایک لمبا سلسلہ ہے دعا کی قبولیت کا. ہم آپ دعا کرتے ہیں 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، سال بھر کیا، قبول نہیں، چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. قبول ہوتی نہیں، دعا کیوں کریں؟ کئی ہزار برس کے بعد آدم کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہے. ہزاروں برس کے بعد ابراہیم کی دعا قبول ہوئی. ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے رب بھیج ان میں رسولا منہم، انہی میں کا ایک رسول، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا ذہن بھی صاف کرے، دل بھی صاف کرے، تزکیہ نفس کرے. تو عزیز و حکیم ہے. دوسری آیت، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہیں ترتیب بدلی ہوئی ہے، کہیں کتاب و حکمت پہلے ہے، کہیں تلاوت بعد میں ہے. یہ چاروں آیتوں میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو معلم دنیا کے اندر بنا کے بھیجا. معلم، سب سے پہلا معلم اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خود آپ فرماتے ہیں ان اللہ لم یبعثنی معلتا ولا متعنتا ولكن بعثني الله معلما وميسرا. اللہ تعالیٰ نے مجھے نافرمان بنا کے نہیں بھیجا، سرکش باغی نہیں بنا کے بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں معلم بنا کے بھیجا ہے، ٹیچر، استاد کے حیثیت سے بھیجا ہے، اور آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے. معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیحین کی روایت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. نماز جو ہم آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے. پہلے لوگ باتیں کر لیا کرتے تھے. کتنی رکعت ہوئی؟ 2 رکعت ہو گئی،
پہلے وہ 2 رکعت پوری کرتا تھا پھر نماز میں شامل ہوتا تھا. کافی تبدیلی ہوئی ہے. معاویہ بن حکم مسجد میں آئے, بغل والے سے پوچھتے ہیں حکم تبدیل ہو چکا ہے, پتہ نہیں ہے. لوگوں نے ان کو چپ کرنے کی کوشش کی, ہاتھ اس پر ران پر ہاتھ مار مار کے چپ کرنے کی کوشش کی. کہتے فسکت یصمتونی, لوگ مجھے خاموش کرنے لگے, میں چپ ہو گیا. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, معاویہ ادھر آؤ, دیکھو لا یصلح فیہا شیء من الکلام, نماز کے اندر کوئی بات چیت کرنی جائز نہیں ہے. قرات قرآن تسبیح تحمید ہے بس. کہتے ہیں واللہ ما رأیت معلما احسن منہ, قسم اللہ کی میں نے اس سے بہتر کوئی ٹیچر نہیں دیکھا, اس سے بہتر کوئی معلم نہیں دیکھا. نبی علیہ السلام کا جو طریقہ علم تھا نہایت پیارا تھا, پسندیدہ تھا. بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا, ان الناس لکم تبعون. یہ حدیث ہم لوگوں کے لیے, اساتذہ کے لیے, مدرسے اور مساجد کے ذمہ داران کے لیے آب حیات سے لکھنے کے قابل حدیث ہے, اور ہم سب کے لیے نہایت حیثیت آمود حدیث ہے. رسول نے فرمایا کہ ان الناس لکم تبعون, لوگ تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. تابع کی جمع تبع ہے, لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے. ان الناس لکم تبعون, تم پہلے ہو, تمہارے پیچھے لوگ آئیں گے. وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ, اور زمین کے دور دراز علاقوں سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے دین سیکھنے کے لیے. یہ خوشخبری رسول نے سنا دی تھی بہت پہلے کہ یہ دین سیکھنے کے لیے, قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے دور دراز علاقوں سے تمہارے پاس لوگ آئیں گے. لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے, دین لینے کے لیے. فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا, ان کے بارے میں خیر کا معاملہ کرنا. حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقبلوا منی وصیۃ لہم, میری طرف سے ان کے لیے وصیت قبول کرو, ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا. یعنی جو طلبہ تمہارے ساتھ پاس پڑھنے آئیں گے ان طلبہ کے ساتھ خیال کرنا, ان کے رہنے سہنے کے انتظام تمہاری ذمہ داری ہے. کوئی بھوکا نہ سوئے, رہائش کا بہتر انتظام ہو, حسب ما یستطیع, جتنی کی طاقت ہے اتنا تمہیں اس کا انتظام کرنا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو تعلیم دی تھی کہ تم سے علم حاصل کرنے لوگ آئیں گے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. نبی علیہ السلام نے مکے کے اندر ایک مدرسے کی بنا ڈالی. آپ سب کو یاد ہے صفا پہاڑی کے پاس ایک دار ارقم تھا, مشرکوں کا دار الندوہ تھا, مسلمانوں کے لیے دار ارقم تھا, جس میں نبی علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے. جو لوگ نئے نئے دین میں داخل ہوتے تھے ان کی وہاں تعلیم ہوتی تھی, ان کو سکھایا پڑھایا جاتا تھا. اور پھر جب آپ مکے کو چھوڑ کے مدینے تشریف لے آئے تو مدینے میں جوگ در جوگ لوگ آنے لگے. اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جن کا کوئی گھر دوار نہیں ہوتا تھا. وہ رہتے کہاں تھے؟ مدینہ منورہ کی مسجد میں, جس کو ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں, یا صفہ چبوترا. آج بھی وہ چبوترا اسی شکل میں موجود ہے. وہ صفہ چبوترا آج بھی اسی شکل میں موجود ہے. محدثین نے لکھا ہے ان کی تعداد کبھی 60 کی, کبھی 70 کی, کبھی 400 تک پہنچ جاتے. یہ لوگ گھٹ کے 50-60 ہو جاتے, اپنے کام کاج میں نکل جاتے, اپنے گھر کے بچوں سے ملنے چلے جاتے, پھر لوٹ کے آ جاتے. زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد 400 اور کم از کم 50-70 تک ہمیشہ وہاں رہتے تھے.
ایک سمجھ لیں کہ یہ ہاسٹل تھا، یہ دارالاقامہ تھا، جہاں بیچارے رہتے تھے۔ کچھ کھانے پینے کو مل گیا تو کھا لیا، ورنہ بھوکے پیاسے اسی صفہ کے چبوترے پہ پڑ رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے تھے اور لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ صفہ ہی میں سے ہیں۔ بڑی غربت کی زندگی تھی، کہتے ہیں ایک دو دن جب ہو جاتا تھا، کوئی کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو میں بے ہوش ہو کے مدینے گلیوں میں گر جایا کرتا تھا۔ یہی عالم بھوک کا تھا۔ ایک دن میں جا کے راستے میں بیٹھ گیا، قعدت فی الطریق، راستے میں جا کے بیٹھ گیا۔ فمر بی ابو بکر، میرے پاس سے ابو بکر گزرے، میں نے ان سے ایک آیت کی تشریح توضیح پوچھی، بتا کے آگے نکل گئے۔ ثم مر بی عمر، میرے پاس سے عمر کا گزر ہوا، سألت عنہ بآیت عن آیت، میں نے ان سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا، فأخبرنی، ثم ذهب، انہوں نے مجھے آیت کا مطلب بتایا، آگے روانہ ہو گئے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے تو بھوک لگی ہوئی تھی، میں قرآن کی آیت کی تشریح اس لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ مجھے اپنے گھر لے چلیں، مجھے کچھ کھلائیں، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ سکے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ثم مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے پاس سے گزر ہوا، ابو سے حضرت میرے پاس سے گزر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے جب میرا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کئی دن سے ان کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے، لیکن چلے آئے۔ ان کو لیا، مسجد آئے، اتنے میں ایک دودھ کا پیالہ کہیں سے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صفہ کے غریب طلبہ تھے ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ سے کہا کہ سب کو پلاؤ۔ کہتے وہ پیالہ لے کر کے میں نے پہلے کو پلایا، اس نے خوب پیا، پھر دوسرے کو پلایا، پھر تیسرے کو پلایا۔ صفہ میں جتنے لوگ تھے سب کو بھر بھر کے، پیٹ بھر بھر کر کے وہ دودھ میں نے پلایا۔ آخر میں رسول نے مجھ سے کہا یا ابا ہریرہ اشرب انت، اب تم پی لو۔ کہتے ہیں فشربت، میں نے پیا، رسول نے کہا اور پیو، پھر میں نے پیا۔ آپ نے کہا اور پیو، پھر میں نے پیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اب میری پیٹ کی نسیں تن چکی ہیں، اب مجھے مزید خواہش نہیں ہے، اب نہیں پی سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے دے دو۔ میرے بھائیو غور کیجئے گا، یہ سب کے ہونٹوں سے لگا ہوا دودھ، سب کا جوٹھا چلتے چلتے آخری شاگرد ابو ہریرہ کے ہونٹوں سے لگا، اور پھر بعد میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شاگردوں کا جوٹھا آخر میں خود پیا۔ یہ کس چیز کی تعلیم ہے؟ افسوس ہے وہ ادارے بھی آج ہندوستان کے اندر موجود ہیں، کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہا ہوں، جو شخصی ادارے ہیں جن کا کوئی نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، دکان کی حیثیت سے وہ ادارے چل رہے ہیں، نفع ہے تو اپنا، نقصان ہے تو اپنا۔ یہ بھی ادارے ایسے بھی چل رہے ہیں ہندوستان کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچا ہوا دودھ جو رہ گیا تھا خود پیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ دودھ ایسا دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت دعا فرمائی تھی۔ واصلہ بن اسقع، مسلم کی حدیث ہے، واصلہ بن اسقع صفہ کے صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ روزے سے تھے۔ ہوتا کیا تھا، افطار کے لیے، کھانے کے لیے کوئی آتا ہم سب کو لے کے جاتا، ہم کھا لیتے تھے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، اذان ہو چکی ہے، پانی ہے صرف، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کوئی نہیں آیا۔ دوسرے دن پھر ہم روزہ رہ گئے، 2 دن ہم روزہ رہ گئے، ایک دن بھی روزہ رہ گئے، کوئی نہیں آیا لینے کے لیے۔
دوسرے دن بھی روزہ رہ گئے, کوئی لینے کے لیے نہیں آیا. رسول کو جب خبر پڑی کہ سب بھوکے ہیں, آپ نے ان کے حق میں برکت کی دعا فرمائی. اللہم اجعل لنا رزقہ, اللہ ان کے لیے رزق نصیب فرما, اللہ ان کو رزق دے دے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے پھر ہمارے لیے اللہ نے انتظام فرمایا. 2-4 صحابہ آئے, انہوں نے پھر ہم کو کھانا کھلایا. اس طرح سے ہم کئی دن روزے کی حالت میں گزارنے کے بعد پھر ہمیں کھانا نصیب ہوا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مدرسے کے شاگرد ہیں. یہ میرے عزیز بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے مدرسوں میں, باورچی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, ناشتہ نہیں بنا, بچے بھوکے ہیں. بچوں کو صبر کرنا چاہیے, اور یہ صبر ان حدیثیں سکھاتی ہیں. اساتذہ کی ذمہ داری الگ ہے, طلبہ کی ذمہ داری الگ ہے. حضرت کعب بن ربیعہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, آپ سب کے کان سے حدیث گزری ہوگی. کعب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بھی خدمت کرتا تھا. آتی لہو بوضوء, میں وضو کا پانی لا کے دیتا تھا, ضرورتیں پوری کرتا تھا. وہ حوائجہ, رسول کی ضرورتیں پوری کرتا تھا. میں نے یہ سوچا کہ دن میں تو بہت سارے خادم لوگ ہیں, رات کو کبھی ضرورت پڑ جائے تو خدمت کون کرے گا؟ اللہ کے وسلم کے عشاء کی نماز پڑھ کر کے لوگوں کو پڑھا کر کے نماز اپنے گھر میں چلے جاتے, دروازہ بند کر لیتے. تو میں رسول کے دروازے پر رات میں بیٹھ جایا کرتا تھا. ایک دن میں پانی لے کر کے رسول کے دروازے پر بیٹھا تھا. اتفاقاً رسول کے گھر میں اس دن وضو کا پانی نہیں تھا. آپ اٹھے تہجد کے لیے, پانی نہیں تھا, آپ باہر نکلے پانی کے کام میں. فیضا ہوا کعب بن ربیعہ, دروازے پر نکلے, دروازہ کھولا تو دیکھا کعب بن ربیعہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کہا کعب, نام یا رسول اللہ, یہاں کیوں بیٹھے ہو اس وقت؟ رات کا آخری حصہ گزر چکا, کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ رسول آج سے نہیں بیٹھا ہوں, عرصے سے بیٹھا ہوں. صرف آج کی بات نہیں ہے, میں روز رات میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ کہیں آپ کو رات میں کوئی حاجت ہو جائے, کوئی ضرورت پڑ جائے تو کون پوری کرے گا؟ میں روز بیٹھتا ہوں. یہ لیجئے پانی میرے پاس موجود ہے. وضو کو فرمایا. رسول جب وضو کرنے لگے, وَلَا يَزَالُ يَتَوَضَّأُ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول وضو کرنے لگے. کعب بن ربیعہ وضو کا پانی لے کر کے اپنے چہروں پر داڑھی پر پھینکنے لگے. محبت دیکھیے, یہ شاگرد اور استاد کی محبت دیکھیے. خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے, طلباء کے اندر اساتذہ کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. انہیں حدیثوں سے یہ ساری چیزیں نکل کے آتی ہیں. جب وضو کرا چکے, ہمارے اور آپ کے رسول بہت خوش ہوئے. بڑی پیاری حدیث ہے, بہت خوش ہوئے. کیا کہا رسول نے؟ یا کعب سل, کعب کچھ مانگ لے, آج تو کچھ مانگ لے. کیا مانگ لیتے؟ غریب صحابی تھے, سونا چاندی مانگ لیتے, دنیا مانگ لیتے, سرخ اونٹ مانگ لیتے جو عربوں کے اندر بڑی قیمتی چیز ہوا کرتی تھی. کوئی اچھی بیوی مانگ لیتے, شادی کرا دیجئے, گھر بنوا دیجئے. لیکن دل میں یہ خیال آیا یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی, مانگو تو کیا مانگوں؟ کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ, اے نبی میں آپ سے آپ کی جنت میں رفاقت مانگتا ہوں, جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. جیسے میں یہاں آپ کی خدمت کر رہا ہوں, رات میں بھی رہتا ہوں, دن میں بھی رہتا ہوں, ایسے جنت کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہوں. آپ نے کہا وغیر ذالک, اس کے علاوہ کچھ اور بھی؟ قال اللہ هو ذاک, نہیں بس مجھے آپ کی رفاقت چاہیے. اس حدیث پر جب کوئی بدعقیدہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے دیکھو رسول کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اس لیے رسول نے کہا مانگ لے. لیکن حدیث کا آگے والا جملہ دیکھیے,
رسول نے کیا کہا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ، اے کعب بن ربیعہ، ایسا کر کہ میری مدد کر اپنے آپ پر کثرت سجدوں کے ذریعے سے، نمازیں خوب پڑھا کر، سجدے خوب کیا کر۔ اگر تم سجدے خوب کرو گے تو اس کے برکت سے تم میرے ساتھ جنت میں رفاقت پا سکو گے۔ مدارس اسلامیہ، یہ مدارس اسلامیہ، یہ بورڈ لگا، دیکھیں کتنا موٹا بورڈ لگا ہوا ہے۔ مدرسہ کھولنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چراغ ہے، یہ چراغ سال بھر جلتا رہے، چراغ تیل مانگتا ہے۔ تیل ڈالیں گے تو چراغ جلے گا، تیل ختم ہو گیا چراغ بجھ جائے گا، اور بھبک کے بجھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آج نہ جانے کتنے چراغ ایسے جلائے گئے جو تیل نہ پانے سے بجھ گئے۔ یہ ہمارا ہندوستان جنگ آزادی سے پہلے سن 57 سے سن 47 سے پہلے اسی ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس، اہل حدیثوں کے مدرسے، دلی میں جامعہ رحمانیہ نہایت مقتدر مدرسہ تھا، جہاں کے پڑھے ہوئے اس وقت پوری ہندوستان میں صرف ایک مولوی باقی ہے، بس مولانا عبد الحکیم صاحب، سب ختم ہو گئے۔ رحمانیہ ایسا مدرسہ تھا کہ جہاں کے پڑھے ہوئے لوگ، جہاں کے فارغ لوگ اپنے اپنے علاقے کے لیے روشن مینار ہوا کرتے تھے۔ انگریزوں نے اس ادارے کو بلڈوزر چلا دیا۔ یہ بلڈوزر کا چلانا یہ کہاں سے سیکھا لوگوں نے؟ مدرسوں کو مسمار کر دو، مسجدوں کو مسمار کر دو۔ انگریزوں نے سب سے پہلے، انگریزوں نے سن لیجیے غور سے، انگریزوں نے سب سے پہلے جس چیز پر حملہ کیا تھا وہ مدرسوں پر اور علماء پر۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، تاریخ ہند پڑھ کے دیکھیے، چاندنی چوک سے لے کر کے جامع مسجد تک جتنے درخت تھے، ہر درخت کی شاخ پر، ہر درخت کی ہر شاخ پر کسی نہ کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی مل رہی تھی، سوکھ کے ختم ہو گئی۔ کوئی کھانے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی جانور نہیں ہوتا تھا۔ ان کا مشن یہ تھا کہ ہندوستان سے علماء کو ختم کر دو۔ علماء ختم ہو جائیں گے، مدرسے بند ہو جائیں گے۔ جب مدرسے بند ہو جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، تو ہمارے خلاف کوئی تحریک نہیں چلا سکے گا۔ لیکن یہ چراغ پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں، اس کو لکھ لیجیے، موبائل میں کوڈ کر لیجیے آپ، اس جنگ آزادی میں 60% حصہ مسلمانوں کا رہا ہے۔ 60% سے زیادہ مسلمانوں نے حصہ داری کر کے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا ہے۔ اور تحریک جو چلانے والے تھے وہ علماء تھے۔ وقت نہیں کہ میں ان کا نام گناؤں آپ کے سامنے۔ جماعت اہل حدیث کے علماء تھے، دیوبند علماء تھے، حنفی علماء تھے، سبوں نے ایک جٹ ہو کر کے شانہ بشانہ ملا کر کے ایک روح پھونکی اس تحریک کو، تحریک آزادی میں روح پھونکی، اور یہ روح اس میں اتنی مضبوط پھونک دی کہ ایک دن انہیں ہندوستان چھوڑ کے بھاگنا پڑ گیا۔ علماء کا ساتھ تھا، علماء کی محنت تھی۔ میرے پیارو، میں آپ کو لے کے چلوں علماء صادق پور، یہ بہار میں ایک پٹنہ ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک محلہ ہے، وہاں کے علماء صادق پور جنہوں نے جنگ آزادی میں کافی حصہ لیا، ان کے ناموں کی پوری فہرست ملتی ہے۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، سورہ نجم کی آپ شروع کی آیتیں پڑھ کے دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے علمہ شدید القویٰ۔ اس نبی کو تعلیم دی ہے اس شخص نے جو نہایت طاقتور ہے۔ کون؟ جبرائیل۔
اللہ کے رسول پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ کا استاد، آپ کا معلم، آپ کا ٹیچر خود جبرائیل ہے اور اللہ تعالیٰ ہے. آپ نے کسی اور انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی. حضرت محمود بن لبید، یہ پڑھ کے دیکھیں گے تمام کتب حدیث کی روایت مل جائے گی. محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسجد میں کچھ خطاب فرما رہے تھے. میں وہاں آیا تو بات کیا چل رہی تھی؟ علم کے ضائع ہونے کی. کیا ہوگا اس وقت جب علم ضائع ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا. عند اوان ذہاب العلم. تو محمود بن لبید نے کہا اللہ کے رسول کیف یذهب هذا العلم، یہ علم کیسے چلا جائے گا؟ نحن نقرئ القرآن ابناءنا وابناؤنا یقرؤون ابناءهم. یہ علم کیسے اٹھے گا جبکہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، علم کیسے اٹھے گا؟ آپ نے کہا محمود بن لبید سے کہ رأیتک افقہ رجل، اے محمود میں تمہیں تو بہت ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، لیکن تم تو نہایت بیوقوف آدمی نکلے. کیا تم نے یہودیوں کو نہیں دیکھا، عیسائیوں کو نہیں دیکھا؟ یہود و نصارہ بھی اپنے بچوں کو انجیل پڑھاتے تھے، توریت پڑھاتے تھے. اس کے باوجود ان کے پاس نہ توریت رہ گئی نہ انجیل رہ گئی. تم بھی پڑھاؤ گے، تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، تمہارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، علم چلا جائے گا. جس سے یہود و نصارہ کا علم چلا گیا، ان کے پاس نہ انجیل رہ گئی نہ توریت رہ گئی. کیوں؟ عمل چھوڑ دو گے، عمل چھوڑ دو گے. انہوں نے عمل چھوڑ دیا، کتاب ہاتھ سے نکل گئی. آج قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن سب سے زیادہ بے سمجھ بھی پڑھی جانے والی کتاب ہے. نبی اکرم متفق علیہ روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نحن فی المسجد، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا یا ابا ہریرہ، او ابو ہریرہ چلو اٹھو، انطلقوا الی یہود، انطلقوا بنا الی یہود، ہم کو لے کے چلو یہودیوں کے پاس. مدینہ منورہ میں اس وقت 3 محلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. یہ 3 محلے تھے مدینہ کے اندر. آپ سن لیجئے اور لکھ لیجئے اس کو. یہ یہودی اپنے بچوں کو توریت کی تعلیم دینے کے لیے مدینے میں ان کے 10 مدرسے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں فخرجنا، ہم مسجد سے نکلے، حتی اتینا بیت المدراس، یہاں تک کہ ہم یہودیوں کے مدرسے میں آئے. یہودیوں نے مدرسہ قائم کر رکھا تھا. کیا پڑھاتے تھے؟ توریت پڑھاتے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، چھوٹی سی آبادی والے شہر میں 10 مدرسے قائم کر کے یہودی اپنے بچوں کو توریت پڑھاتے تھے، اس کے باوجود توریت کہاں چلی گئی، کہاں غائب ہو گئی؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس چیز کو محفوظ کریں، قرآن کو محفوظ کریں، اپنے بچوں کو محفوظ کریں، ان کو اتنا پختہ بنا دیں کہ کوئی شخص ان کو اچک کے نہ لے جائے. آج قادیانی، میں بہار کے بہت سارے علاقوں میں گیا ہوں، بہت سارے جلسوں میں شرکت کی ہے. ابھی میں بنگال گیا تھا، یہ جو جودھپور میں پروگرام تھا، میں نہیں تھا، بنگال گیا ہوا تھا. ایک مدرسے میں 160 بچے شعبہ ہند میں، 3-4 مدرسوں میں پروگرام تھا، ہر 3 کلومیٹر مدرسہ. ان کی ہمت کی داد دیجئے، 200-250 بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، 200, 250, 300، 100 سے لے کر کے 150, 200, 300 بچے پڑھتے ہیں. مطبخ نہیں ہے، مطبخ نہیں ہے. پھر کیسے کام چلتا ہے؟ مدرسے کا، میں خود مدرسے کا آدمی ہوں،
مدرسے میں آدمی کو 35 سال تک میں نے مدرسے کی دیکھ ریکھ کی ہے، دل برداشتہ ہو کے میں نے چھوڑ دیا، میری ہمت نہیں ہے۔ سب سے بڑا خرچہ مدرسوں میں مطبخ کا ہوتا ہے، تنخواہ کے بعد مطبخ کا ہوتا ہے۔ مطبخ سمجھتے ہیں نا، کچن کا جہاں بچے کھاتے ہیں۔ بہار میں 99% ہر 2 کلومیٹر مدرسہ دارالاقامہ ہے، بنگال میں ہر 2 کلومیٹر میں مدرسہ ہے، دارالاقامہ ہے۔ بچے 200، 250، 300، 400 تو بچے ہیں، مطبخ نہیں ہے، بچے کھاتے کہاں ہیں؟ یہ گاؤں والے جو چاروں طرف گاؤں والے ہیں، ان گاؤں والوں کے یہاں بچوں کی جاگیر لگتی ہے، 2 بچہ وہاں کھائے گا، 2 بچے وہاں کھائیں گے، 2 بچے وہاں کھائیں گے۔ پورے علاقے کے لوگ اپنی بساط کے مطابق ان بچوں کو جاگیر پر ناشتہ، دوپہر شام 3 وقت کا کھانا کھلاتے ہیں۔ سارا بوجھ تو خود ہی اوپر لے لیا گاؤں والوں نے۔ ان کی ہمت کی داد دیجیے۔ بھرے پڑے ہیں مدرسے بچوں سے، غریب طلبہ۔ یہ وہ مدرسے ہیں جن مدرسوں میں غریب بچے پڑھ کر کے کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے، کوئی مکی مدنی بنتا ہے، کوئی سنابلی اور کوئی ندوی بنتا ہے، کوئی سلفی، کوئی محمدی بنتا ہے، اور یہی بن کر کے بیچارے مسجدوں میں اور مدرسوں میں دینی تعلیم دیتے ہیں۔ مدرسے نہ ہو تو آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی شخص نہیں ملے گا۔ نماز پڑھا دیجیے، امام صاحب نہیں ہے، نہیں مجھے نہیں آتی نماز پڑھانی۔ حال یہ ہے، بیٹا تھوڑا پڑھ لکھ لیتا ہے تو سوچتا کہ میں جنازہ پڑھا دوں، پتا چلا کہ جنازے کے اندر تکبیر 4 ہے، 3 ہی بولی، دعائیں چھوڑ دیں۔ جب زندگی میں پہلے مرتبہ جنازہ پڑھاؤ گے تو گھبراہٹ تو پیدا ہوگی، گھبراہٹ میں سب بھول جاتے ہیں۔ جنازہ مولوی پڑھائے، نکاح مولوی پڑھائے، طلاق کا مسئلہ مولوی حل کرے، خلا کا مسئلہ مولوی حل کرے، فسخ کا مسئلہ مولوی حل کرے، اور سب سے حقیر ہم، سب سے ذلیل ہم۔ ہمارے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو، رب کے سامنے سجدے کرتے ہو، امام کہتا اللہ اکبر، اس سے پہلے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، رکوع میں جاتا ہے اس سے پہلے رکوع نہیں کر سکتے، وہ سجدے میں جاتا ہے اس سے پہلے سجدہ نہیں کر سکتے، امام کے پیچھے پیچھے چلتے ہو، اسی امام کے پیچھے پیچھے 4 رکعت کی 2 رکعت کی نماز پوری کرتے ہو، اور نماز پوری کرنے کے بعد اسی امام کی غیبت نہ کرتے ہو، اس کے پیچھے پڑتے ہو۔ خامیاں کس کے اندر نہیں ہے؟ اپنے اماموں کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو، قدر کرو۔ رسول نے فرمایا تھا کہ علم اچانک ایسے نہیں اٹھے گا، ان العلم لا يقبض انتزاعا، چھین کر کے علم نہیں اٹھے گا کہ آدمی سوئے صبح کو جاہل ہو جائے۔ ہاں یہ تو حدیث میں ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی شام کو سوئے مومن ہو کر کے صبح کافر ہو جائے، شام کو صبح کو مومن تھا شام کو کافر ہو جائے۔ یبیع دینہ لعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچتا پھرے گا۔ یہ زمانہ آنے والا ہے اور آ چکا ہے، ہم سب کی حالت یہی ہے۔ لیکن علم ایسا نہیں اٹھے گا کہ آدمی سو رہا تھا صبح جاہل ہو گیا، صبح جاہل تھا شام کو عالم ہو گیا۔ حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو موت دے کر کے، علماء کو اٹھا لے گا۔ ابھی کورونا کی بیماری آئی تھی، ہندوستان پاکستان کے بڑے بڑے مقتدر علماء دنیا سے چلے گئے۔ امام بخاری کی جگہ کوئی لے سکتا ہے؟ کتنے لمبے لمبے سفر کیے۔ میں بحث کر رہا تھا مدرسوں کی، یہ مدرسے، ان مدرسوں سے ہماری بقا ہے، امت مسلمہ کی بقا ہے، ان مدرسوں سے امت مسلمہ کی بقا ہے۔ اور قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاری گئی تھی، وہ کون سی آیت ہے؟ اقرا۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت اور قرآن کی سب سے پہلی وحی غار حرا میں رسول محترم کے سینے پر، قلب اطہر پر جو سب سے پہلی چیز ڈالی گئی
جبرائیل کے ذریعے سے، وہ کیا تھی؟ اقرا، پڑھ پڑھ۔ آج ہم جاہل ہیں، مسلمانوں میں کر کے دیکھیں آپ، قرآن نہیں پڑھ سکتے، پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ رسول نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ شرح حدیث لکھتے ہیں جبرائیل نے پکڑا اور پکڑ کے رسول کو سینے سے دبایا، چھوڑ دیا، کہا اقرا لست بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر پکڑا، پھر دبایا۔ اسی حدیث سے محدثین نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر اساتذہ طلبہ کو پڑھائیں اور نہ پڑھے تو اسے مارا جا سکتا ہے، اسے پیٹا جا سکتا ہے، لیکن مارنا پیٹنا دائرے کے اندر ہو۔ رسول نے فرمایا لا تضرب الوجہ، چہرے پہ تھپڑ مت مارو۔ شوہر کو تعلیم دی، لوگوں کو تعلیم دی کہ چہرے پہ تھپڑ نہیں مارنا۔ جبرائیل نے سینے کو لگا کے سینے سے دبایا، دوسری بار پڑھیے، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری بار رسول فرماتے ہیں کہ اتنے زور سے دبایا، لگ رہا تھا کہ میرا کلیجہ روح سے باہر ہو جائے گی۔ کہا اقرا، پڑھیے۔ پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں جلدی سے پڑھ لوں تاکہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وحی کے مکمل ہونے سے پہلے جلدی مت کیجیے، گھبرائیے مت، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، آپ ہمارے پیچھے پیچھے پڑھیے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہم جب آپ کو پڑھا دیں تو اس کے پیچھے پیچھے آپ پڑھیے۔ یہ ہمارے حافظ بچے بیٹھے ہیں، ان کے والدین بھی یہاں ہوں گے ہیں؟ آدمی مر جاتا ہے، حافظ قرآن مر جاتا ہے۔ میں بھی الحمدللہ حافظ ہوں، 12 سال کی عمر سے تراویح پڑھا رہا ہوں، سن 75 سے الحمدللہ تراویح کی نماز پڑھا رہا ہوں، اکیلے پڑھاتا ہوں۔ میرے 3 بچے حافظ ہیں۔ کوشش کی پڑھائیے، پڑھ جائیں گے بچے۔ ایک لڑکی بھی میری حافظ ہے، کوشش کیجئے پڑھائیے۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کے والدین بھی یہاں ہوں گے۔ حافظ قرآن مر جائے ختم ہو گیا، لیکن جب حشر میں بدلے کی باری آئے گی تو اللہ پاک کیا کہے گا؟ حافظ قرآن سے کیا کہے گا؟ اقرا ورتق، اقرا ورتقی، او حافظ قرآن، جنت کی سیڑھیوں پر تو چڑھتا جا، پڑھتا جا۔ ختم ہو گیا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا۔ اور وَآخِرُ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اور سب سے اخیر منزل تو تیری وہ ہوگی جو سب سے آخری آیت تو پڑھے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ قرآن حافظ کے ساتھ جنت کے اندر بھی جائے گا، جنت کے اندر قرآن ساتھ ساتھ جائے گا اس کے۔ اور یہ والدین جو اپنے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں، مبارکبادی کے آپ قابل ہیں کہ دن قیامت حافظوں کے والدین کے سروں پر نور کا تاج رکھا جائے گا۔ یہ کم چیز نہیں ہے، بنائیے بچوں کو حافظ، خوب بنائیے۔ یہ ہمارے لاڈلے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو حفظ میں پڑھ رہے ہیں، جو قرآن یاد کر رہے ہیں، یہ مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اللہ ان کوششوں کو قبول کرے۔ ان کے جو والدین ہیں، اللہ ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میں 2 حدیث سنا کر کے بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظوں کے لیے فرمایا تعاہد القرآن، قرآن کو پکڑ کے رکھو،
الذی نفسی بیدہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہو اشد تقسیہ من الابل، یہ قرآن سینوں سے اتنی تیزی سے بھاگتا ہے جتنا کہ اونٹ بھاگتا ہے۔ آپ نے مثال قرآن کی اونٹ سے دی ہے اور قسم کھا کے دی ہے، اس کو پکڑ کے رکھو، ورد کرتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو، ورنہ یہ قرآن تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تقسیہ من الابل، اونٹ سے زیادہ تیز قرآن بھاگنے والا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جب کھوٹے سے نکلتا ہے تو لوٹ کے نہیں آتا، بھیڑ بکریاں لوٹ کے آ جاتی ہیں، گائے بھینس لوٹ کے آ جاتی ہیں، اونٹ کھوٹے سے نکلنے کے بعد لوٹ کے نہیں آتا، اس کو پکڑ کے لانا پڑے گا تب وہ آتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر، یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے بخاری مسلم کی ہے، ایک متفق علیہ روایت اور آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ عن ابی اسید بن حضیر، اسید بن حضیر کہتے ہیں رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، کنت اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، چھوٹا سا گھر ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فَإِذَا، میں نے دیکھا اچانک میرے سامنے زمین سے لے کے اوپر تک ایک لکیر سفید سفید بنی ہوئی ہے، میرے بغل میں فرس مربوطۃ، میرے بغل میں میرا گھوڑا بندھا ہوا ہے، وابنی یحییٰ، میرا بیٹا بھی بغل میں سو رہا ہے۔ جب میں قرآن کی قرأت کر رہا ہوں، زور سے کرتا ہوں، تو یہ میرا گھوڑا بدکتا ہے، بدکتا ہے۔ فخشیت، مجھے خطرہ یہ ہوا کہیں یہ گھوڑا کود کے میرے بیٹے یحییٰ پر نہ چڑھ جائے۔ فسکت فسکنت، میں آواز کو ہلکی کر دیتا، گھوڑا کودنا بند کر دیتا۔ پھر جب گھوڑا خاموش ہو جاتا، پھر میں قرآن پڑھنے لگتا، پھر وہ لکیر خوب گہری ہو جاتی، پھر میرا گھوڑا بدکتا، خاموش ہو جاتا۔ حتی اصبحت، یہاں تک کہ میں نے اسی عالم میں صبح کر لی۔ اب میں نماز میں گیا، فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے وسلم ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ کہا اسید، آپ نے بڑا افسوس کیا، اقرا یا اسید، اقرا یا اسید، اے اسید تم پڑھتے رہتے، تم نے بند کیوں کر دیا؟ تلک الملائکۃ تدنو لصوتک، وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز پر آسمان سے نیچے آ گئے تھے۔ یہ وہ قرآن کہ ہم فرشتوں کو نیچے اتار سکتے ہیں، پڑھ کر کے ہم فرشتوں کو گھروں میں لا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس قرآن کو گھروں میں پڑھو، بچوں سے پڑھواؤ، بیوی سے پڑھواؤ، فرشتوں کا اس سے نزول ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کاش کہ تم اے اسے پڑھتے رہتے یہاں تک کہ ہم اپنے آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ لا تتوارا احد منا، ان میں سے کوئی بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہو پاتا، کاش کہ تم صبح تک پڑھتے رہتے۔ یہ چند احادیث ہیں، یہ چند باتیں ہیں جو میرے دماغ میں اللہ نے ڈالی ہیں، میں نے آپ سے گوشہ گزار کی ہیں۔ مدرسے اس وقت نے کھول لیا ہے، آپ مبارکبادی کے قابل ہیں۔ میں نے کچھ سال پہلے کھنڈیلا میں گیا، وہاں مدرسہ دیکھا، مولانا عبدالحی صاحب نے قائم کیا تھا، شاید آپ کو علم ہو، کھنڈیلا میں ایک مولانا عبدالجبار صاحب ہوا کرتے تھے۔ یہ 125 سال پہلے کی بات ہے۔ مولانا عبدالجبار صاحب کھنڈیلوی جو محدث کے نام سے مشہور تھے، محدث کے نام سے مشہور تھے۔ ہمیں راجستھان کے 2 علماء کا نام ملتا ہے جن کے نام کے آگے محدث اور محدث کبیر لکھا ہوتا تھا، بڑا محدث۔ تو مولانا عبدالجبار صاحب کھنڈیلوی یہ محدث تھے، حدیث کا بڑا گہرا علم تھا، اور ان کے بہت شاگرد پیدا ہوئے۔ میرے خیال سے انہیں کی کوشش ہے کہ اس علاقے میں یہ ہے کہ الحمدللہ اس علاقے میں اہل حدیث ہیں۔ ایسے ہی ایک محدث کبیر تھے جو مولانا عبدالحکیم نصیر آبادی تھے، نصیر آباد کے تھے مولانا عبدالحکیم صاحب، ان کو محدث کبیر کہتے تھے۔ پھر یہ مولانا عبدالجبار صاحب چلے گئے پاکستان، اور وکاڑا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت سارے شاگرد ان کے ہیں، اور جتنے شاگرد ہیں ان کے سب اچھے اچھے عالم اور محدث ہیں۔ ایسے مولانا عبدالحکیم صاحب
نصیر آبادی، ان کے لقب کے آگے، نام کے آگے محدث کبیر لکھا جاتا تھا، بڑے قابل تھے، ان کے بھی بہت سارے شاگرد، خود نصیر آباد کے 4 عالموں کا اور نام ملتا ہے۔ یہ غالباً جہاں تک مجھے میرے پڑھنے میں آیا ہے کہ یہ دہلی میں میاں محدث نذیر حسین محدث دہلوی کی شاگردوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ جودھپور کے اندر بھی کچھ علماء رہے ہیں، اب اس وقت الحمدللہ یہ کھیپ رہی ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ جو جودھپور میں ایک مسجد ہے، مسجد جولاہان، سید احمد شہید، اچھا یہ بات تو وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو لے کے اور چلوں۔ یہ ناگور میں جو حمید الدین صاحب ہے نا درگاہ ہے ان کی، حمید الدین صاحب کا نام مورخین نے علماء اہل حدیث میں لکھا ہے، ان کا نام علماء اہل حدیث میں ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ جو علماء ہیں جو محدث تھے ان کے ساتھ ان کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ تو سید احمد شہید جودھپور میں رہے، قافلہ ان کا یہی رہا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جہاں تک انہوں نے سکھایا بتایا لوگوں کو، انہوں نے دین کی تعلیم دی، اہل حدیث ہو گئے۔ ایسے ہی کلکتہ میں ٹھہرے تھے ناخدا مسجد میں، پورا کلکتہ اور بنگال میں نے اب جا کے بھی دیکھا ہے، گاؤں دیہات میں چلے جائیے، سب کے سب اہل حدیث سے کوئی ایک دیوبندی نہیں ملے گا وہاں، سب انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اخیر میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، توحید ایمان پر زندہ رکھے، موت ہو توحید ایمان پر، نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، ہم تجھ سے ہی التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے تو مدرسے کو حفاظت فرما، اللہ تو ہمارے اساتذہ کے ائمہ کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، یہ جو سیکر کے اندر جو لوگوں نے یہ پودا لگایا ہے، اے اللہ اس کو خوب تر و تازہ رکھ، اے اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تقبل اللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔